گل سنو، ہر پاسے پیراں اپنا رونا رو رہے ہیں، 80 مولوی کہہ رہے ہیں 80 گدیاں والے کہہ رہے ہیں 80 بڑے 80 ہے جی، پیر کہندا ہے 80 مولوی کہندا ہے 80 ہے جی، دنیا دار کہندا ہے 80 ساڈا دولت پیسہ تکو، لیکن اے نہیں تکتے اے فقیر کی کہہ رہے اے نصیر کی کہہ رہے پیر نصیر ایک گل سنو، اے جڑی میں حمد اللہ دی حمد جڑی میں اے شعر پیش کیتے سچ ایمان دسے پاویں کسی سے مرید پیر دے ہے وہ یا نہیں ہے، مزہ آیا کہ نہیں تمہیں؟ مزہ آیا کہ نہیں؟ اے پیراں دی تعلیم نے جڑی میں تمہیں دے رہا اے تعلیم ہے، اصل تعلیم ہے، تے جڑے چھکن 80 اللہ بھی پیچھے دے تے اسی پہلے وہ پیر نہیں رہے، اللہ پہلے دے تہاڈا خالق ہے، تہاڈا مالک ہے۔ مسئلہ دارا پز میں عطا کون ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، اور میرا مالک میری سن رہا ہے، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان، میرا مالک میری سن رہا ہے پیغام، اور جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان، جانتا ہے میری خاموشیوں کی زبان، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نام پر کیا بلا ہے صبا کون ہے،
تحقیق نہ مخالف نہیں ہاں، لیکن اس سلسلے میری ناقص اتنی تحقیق ہے کہ جس ویلے تسی علی دا نعرہ مارتے ہو تے تینوں وچ ہی آ جاندے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ علی آخری ہے نا، آخری دا ذکر کرو تے پہلے وچ ہی ہوندے۔ جس طرح کملی والے تے ایمان دا ذکر کرو تے آدم تو عیسیٰ تک وچ آ جاندے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، گوڑا شریف، حیدر دا نعرہ میدان دا نعرہ ہے، حیدر دا نعرہ میدان دا نعرہ ہے، تے حیدر میدان دا آدمی ہے تے نعرے لگتے میدان میں۔ حیدر میدان دا ہے۔ ہاں سنو حیدر کی گل، حیدر تک بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، بیٹھا ہے۔ میں اپنے ذوق نہ پڑھ رہا، میں کوئی پیشہ ور مولوی نہیں ہوں، میں اپنے ذوق نہ پڑھ رہا، میں اپنے اندر کے نصیر الدین کو مطمئن کر رہا ہوں۔ بیٹھا ہے، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، مشکلات کے رستے میں ہار کے، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے۔ یہ پتہ ہے رات کیوں ہے؟ کتنے چشتی نظامی بیٹھے، اے بے سرا مذہب کدے اختیار نہ کرے۔ بے سرا مذہب ساڈا بے سرا مذہب نہیں۔ حضور نے تعریف فرمائی ہے حضرت موسیٰ اشعری دی، فرمایا کہ تو پڑھتا ہے تے انج پتہ لگتا ہے کہ تیرے گلے دے اندر داؤد علیہ السلام دے مزامیر اللہ نے فٹ کر۔ حضور بھی سر نو پسند کرتے سن۔ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے، نصیب دیکھ علی کو پکار کے، او بد نصیب۔ سنو علی کی تعریف کہ مرحب قتل بھی کوئی، مرب بہت بڑا پہلوان سی، کافر بہت بڑا پہلوان، حضرت علی نے خیبر قتل کیتا اس نے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا ذکر کرتا ہے کہ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، ارے پھینکا تھا
ذوالفقار کا صدقہ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، ارے پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے پھینکا تھا۔ جی وہ تو سمجھتے جی مرد نو مارے بڑے مشکل ہو اے تلوار دا کوئی شاید ہے ککڑی کو کے یا اے بکرے دا سرا اے وار کی نہیں سٹتے ہوتے ہو وہ تو رسول اللہ نے ذوالفقار کا پتہ کیا میں نے ذو الفقر، سبحان اللہ، فقر کہتے ہیں چوٹی کو، سرنی چوٹی جتنے چیر کٹ دے نا چیر ادھا ٹوٹا ادھر تے ادھا ٹوٹا ادھر، ذوالفقار اتھے لگ دیئے تے سالم اتھو تلو نکل کے ادھا ٹوٹا جسم دا ادھر جانا سی تے بندے دا ادھا ادھر جانا سی، اس نو ذوالفقار کہندے ہیں، اسی تو فقرہ بنیا اے جڑا کہ تسی کہندے ہو جناب فقرہ لکھو، یہ ٹوٹا ہوتا ہے نا، یہ فقرہ بھی اسی لفظ اصل میں فقرہ ہے، فقرہ نہیں ہے، کسی نے فکر نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لفظ فقرہ ہے کیونکہ دو ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک فقرہ لکھیں سبحان اللہ، تو اس کو ہم فقرہ عام استعمال میں کہتے ہیں۔ تو ذوالفقار سر دے بشکار جتھو چیر کٹ دے اتھو دو ٹوٹے کرنے والی، اوئے تسی کہندا ہے بھئی بڑی گل ہوئی ہے، اے جس طرح وار کے نہیں سٹی دا بھئی نظر نہ لگ جاوے، او مرب کافر دا سر سی، عطا کی تھی کملی والے نے تلوار، او تا اس دی سری ذوالفقار ہوتے وار کے علی نے سٹ دی تھی، قتل کوئی شے ہی نہیں لگی۔ اور کیا جانے کیا سوال ہوئے قبر میں قمر چپ ہو گئے تھے ہم تو علی کو پکار کے۔ کیا سوال ہوئے قبر میں قمر چپ ہو گئے تھے ہم تو علی کو پکار، پیچھے فرشتے لگے رہے پتہ نہیں کہ پوچھنے رہے اصل میں یا علی کی تھی تو پتہ چاہ کو جی اسی دا علی کا نام کہتے ہیں یا علی کر کے کفن انج پیر لیٹ گیا کیونکہ جنتیاں واسطے علی دا نام جڑا لیوا جنتی ہے، اور حضور دا ارشاد ہے جنتی واسطے کہ فرشتہ آ کے کہندا ہے جس میں میت نو رکھدا جاتا ہے جڑا نیک ہوے چنگا ہوے نم کا نومت العروس سہ جا نئی دلہن کی طرح سو جا۔ تے علی دا نعرہ آ جاوے تے حضرت صدیق اکبر بھی آ گئے، حضرت فاروق اعظم بھی آ گئے، حضرت عثمان غنی بھی آ گئے، اور کملی والے دا نعرہ لگے تے آدم علیہ السلام تو کہن کے عیسیٰ علیہ السلام گل ایک ہوندی نا، ایک عادت ہوندی ہے، یہ گل کوئی نہیں ہوندی کہ انہوں نے نال نعوذ باللہ کوئی اسی انہاں چیزاں دے منکر ہاں،
یا انہاں نوں اچھا نہیں سمجھے ساڈیاں اکھیاں دے سر تاج ہیں سمجھ آئی نا ساری اکھیاں تے عزت دے قابل ہیں سارے لیکن یہ کہ میدان دی گل نعرہ لگ گیا میدان دا تے میدان دا بندہ ایک ہی ہوندا ہے دیکھو جی حسن دی کتنی شان ہے حسن دی کتنی شان ہے شفیع رسول ہے شفیع رسول ہے میں اگے بھی بیان کیتا ہے کہ تیرے گل ماں یاد آ گئی میں بڑا مضمون کھلر گیا تکو نا کتھوں میں ٹوری گل کتھے آ گیا تسا میں نال لے کے کدے نجف پھر رہے ہیں کدے کربلا پھر رہے ہیں کدے بغداد پھر رہے ہیں کدے مدینے پھر رہے ہیں کدے بیت اللہ پھر رہے ہیں تسا نہ کاروانے ذہن میرے نال نال سفر کر رہے ہیں تے ماشاءاللہ تکو ہوں اتنا بڑا گراؤنڈ ہے فل ہو گیا ہے او ہتے نظر تک مخلوق ہے اور میرے اندازے نال بوڑو منشی کتنا مجمع ہے سارا 60-65 ہزار منشی صاحب کے اندازے کے مطابق 60-65 ہزار کا مجمع عورتیں ملا کے ہیں جی تے آخر کوئی مزہ آ رہا ہے بیٹھی نے مخلوق ہے سمجھ آئی تو میں کیا عرض کر رہا کہ حسن دی کتنی شان ہے سنو اہل بیت کی شان سنو اے وہ دور ہے کہ اہل بیت کے دشمن بھی بڑے پیدا ہو گئے سنو تاریخ اہل بیت کی سنو آگی گل ہاں تے انہاں اہل بیت کے دشمنوں کو بھی بچو اہل بیت کے جڑے حسن حسین کے دشمن زینب کے فاطمہ الزہرا کے دشمن انہاں کو بھی بچو انہاں نال تعلق نہ رکھو صحابہ دے گستاخاں کو بھی بچو صدیق اکبر فاروق اعظم اور عثمان غنی اور تمام صحابہ کرام اور امہات المومنین حضرت عائشہ تو کہنے کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ تک کوئی بھی اگر ان کا گستاخ ہے اس سے تعلق نہ رکھے سمجھ آئی میری بات اچھا حسن پتر سارے سونے لگ لیں چنگے لگ لیں تے فاطمہ چنگا نہ لگے پھر حسن جے حسن آلا حضور فوت ہونے لگے نا آپ دنیا میں تشریف لے جانے لگے آپ تے آخری وقت حضور آرام فرما رہے آپ کدے آپ ہاتھ مبارک کے منجن برتن پانی میں ڈبو کے آپ اپنے منہ مبارک سے پھیرن ادھر سن میری گل میرے در دیکھو میں کس کی گل کر رہا ہوں ایک گل تو انہوں کوئی نہیں سنائے گا جی میں سنا رہا تے حضرت سیدہ فاطمہ حاضر ہوئیاں ابا جی کی خدمت تھی پھر اتنی پیاری تھی کہ جس ویلے آوے تے کملی والا اٹھ کھلے جس دے واسطے ملا اعلیٰ تک مخلوق اٹھ کھلے جس ویلے کملی والا اٹھے تے آپ او مفتی آئی آنکھوں لگی ابا جی تسی دنیا تو جا رہے ہو تے میرے حسن تے میرے حسین دا کے بڑھ سی انہاں نو کچھ دے جاؤ اے لفظ حضرت سیدہ نے فرمائے حضرت عائشہ بھی موجود تھا سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ انہاں نو کچھ دے دیو اپنی زندگی ساری زندگی تسی دنیا تو جا رہے ہو یہ میرا حسن ہے تے 5 سال حسین دی 6 سال تے 7 سال انہاں دی عمر یہ دو اکھل ہوتے ادھر منظر تک ہونا کیسا ہو آپ نے اکھ مبارک چاہیے فاطمہ الزہرا در اپنی بیٹی در دیکھا تے سرکار فرمایا ہن خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں وہ پاگے فدق وہ دینا اسی ایک طبقہ ہے وہ کہندا ہے جی کہ وہ حضور نہ جڑا پاک سی وہ صدیق اکبر نے فاطمہ نو نہیں دیتا ہے روندی رہی اے گل سنو میری گل پکی حدیث نے میں تو انہوں ثبوت دے سا میں تو کسی دا دشمن نہیں ہاں میں سچی گل کردا حق مذہب دی جڑا اہل سنت وچ غلطیاں ہیں میں انہاں دی نشاندہی کردا کہ اج دے اہل سنت بہت ساریاں غلط گلاں کولوں پا دتیاں اسی انہوں نو نہ بھی منیے نہ بھی سننی اسی اس سنت دے قائل جڑے غوث پاک جس تے چلے جس تے معین الدین اجمیری چلے جس تے کتب تے فرید چلے سمجھ آئی نا اے اج کل دے بات سنیاں دی سنتاں دے قائل نہیں ہیں اچھا تے انہوں نے کہہ دی کہ ہو سکتا ہے جی پتہ نہیں کہہ دے
باغ فتح دیون یا کوئی دیون تے حضور نے وضاحت فرمائی یعنی اے میں گل جڑی کرساں او جڑی پہلے گلاں میں کراں گا تانوں تاں سمجھ آئے گی کوئی پراپرٹی کوئی جائیداد کوئی چیز ساڈے واسطے بڑی چیز ہوئی اتنے مربے دے کے گئے نے اینوں اتنے مربے دیتے نے اینوں اتنی گڈیاں دے کے گئے نے دادا نانا فلانا اتنا دے کے گیا ہے جی تے کملی والا کائنات دا بادشاہ دنیا تے جا رہا ہے تے منہ اگے فاطمہ الزہرا جی لاڈلی دھی کھلوتی ہے تے نال پیارے حسن تے حسین کھلوتے جنہاں نو رسول اللہ موڑے تے بٹھاندے سن جڑے وال چھکدے سن تے گھوڑا بناندے سن آپ او صاحبزادے کھلتے تے اگر دنیا کوئی دینے کی چیز ہوتی تو رسول اللہ اس وقت اپنے نواسوں کو ضرور عطا فرماتے دنیا اگر اس قابل ہوتی یہ دنیا تنی یہ کمینی دنیا اگر مصطفیٰ کے مقام کے قابل ہوتی تو کملی والا اپنے نواسوں کو دنیا کی کوئی زمین دیتا کوئی چیز دیتا کوئی جائیداد دیتا کوئی پراپرٹی دیتا کوئی مربع دیتا یا اپنے خلیفوں سے غلاموں سے کہہ جاتا کہ اگر آج نہیں ہے تو کل فتوحات جب ہوں گی تو ان کو یہ دینا یہ بھی نہیں فرمایا پتہ ہے آپ نے کیا فرمایا ایک مرتبہ اپنی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور فرمایا بیٹی فاطمہ فَأَمَّا الْحَسَنُ بیٹی فاطمہ تو حسن کے متعلق پوچھتی ہے کہ اس کو کچھ دے کر جا فَأَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ ہیبتی وسودتی میں حسنہ اپنی حیبت سے اپنی سرداری دے کے جا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ من حسنو فلہو ہیبتی وسودتی پھر حسین در دیکھا تے فرمایا وامل حسینو فلہو جودی سبحان اللہ وجراتی میں حسین نو اپنی جرت جوان مردی دلیری دے کے جا رہا تے اپنی سخاوت دے کے جا رہا کملی والے نے وفات کے وقت میں اب اہل خانقاہ کو متوجہ کرتا ہوں جو درباروں میں سجادہ نشینی کو بڑا باعث فخر سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں دربار کے سجادہ نشین ہیں میرے نام کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں اگر اس تاریخ میں نہیں آتا تو میں بھی اس کی لپیٹ میں ہوں حضور وفات پا رہے دنیا تو تشریف لے جا رہے پراپتی پترا نو نواسے نو نہیں دیتی اپنی صفات دیتی ہیں کہ میرے وارث صفات دے تسی ہو مطلب ہے کہ وراثت حسن اور حسین کی رسول اللہ کی وراثت صفات ہیں صفات خصلتاں فضائل کمالات یہ رسول اللہ کی پراپرٹی ہے جو دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت اپنے دو نواسوں کو عطا فرمائی میں نے یہ حدیث ابھی بیان کی ہے تو اب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو جو پراپرٹیاں دے کر جاتے ہیں ان کو اتنے مربع ان کو اتنے مربع یہ محل ماڑیاں اتنی یہ گاڑی ان کی یہ ان کی تو جو روحانی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم طریقت کے لوگ ہیں ہم تو روحانیت کے لوگ ہیں تو وہ تقسیم کرتے ہیں پراپرٹی دنیا داروں کی طرح پراپرٹیاں تقسیم کرتے ہیں دنیا داروں کی طرح اور کہتے ہیں ہم روحانی ہیں ارے روحانی تو یہ ہیں حسن اور حسین اور منبع روحانیت تو سرکار مدینہ کی ذات ہے کہ دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت کیا دے رہے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ مشائخ کی وراثت میں بتاؤں یہاں حضرت بابا گنج شکر کا علاقہ ہے قریب ہی ہے اور یہاں چشتی حضرات چشتیاں بھی قریب ہیں اور یہاں چشتی بھی سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان کے دادے کی بات سنا دوں بابا فرید کا بڑا ایک مقام ہے تو فرمایا کیا حضرت نظام الدین اولیاء جب خلافت لینے کے لیے نہیں آئے
میں نے غلط کہا، حاضر ہوئے ویسے شیخ کو دیکھنے کے لیے، تو حضرت نے فرمایا، بابا فرید نے اب خود یہ ہوتی ہے نا، جس طرح میں نے کہا کہ انتخاب کے لیے خود گئے ہیں جی کہ میں آپ کو ووٹ دوں گا، مدد تو تب ہے نا، نظام الدین جوڑ جاڑ کے نہیں آیا دلی تجھ میں بابا جی کو خلافت کے انسان، پتہ نہیں خلافت کے نہیں بابا جی آکے جا تو نہ اہل خود منہ پہ آتا میں نے خلافت دوں، آپ حاضر ہوئے، نظام الدین کا کردار علم مقام دیکھ کر حضرت نے کاغذ منگوایا اور اپنے دستے مبارک سے خلافت نامہ لکھا، اور لکھ کے یوں آدھے میں پہنچ کر قلم اٹھا کر یوں رکھ لیا اور نظام الدین کے چہرے کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے کہ نظام الدین، میں نے اپنے مشائخ کبار سے یہ سنا اور یہ بات ہمارے خاندان چشت میں چلی آ رہی ہے کہ جس میں 3 خوبیاں ہوں وہ خلیفہ یا سجادہ نشین بننے کا اہل ہوتا ہے۔ میں جڑا مرضی چڑھ کے بہ رہے، چڑھ کے بہنے نہ سجادہ نشین نہیں بنتا، جس میں 3 خوبیاں ہوں اصل سجادہ نشین وہ ہے۔ حضرت کیڑی آپ چپ، شیخ فرماؤں گے، فرمایا اول علم، بابا فرید فرمایا سب سے پہلے علم دین، علم ہو اس شخص میں کامل علم ہو، پھر فرمایا عقل، دانا ہو اس میں مکمل دانائی، پھر تیسرا فرمایا عشق، اول علم، پھر دانائی، عقل، پھر عشق، 3 عین اکٹھے کر دیے، سمجھ آئی؟ تو 3 عین ہیں اس میں، عقل، علم، عشق، یہ جس میں ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ نظام الدین یہ تینوں چیزیں علم، عقل، عشق بدرجہ اتم تجھ میں موجود ہے، اس لیے میں تجھے یہ خلافت دے رہا ہوں۔ لکھ کر فرمایا لیکن اس کے باوجود جا، میرا ایک محبوب خلیفہ ہاشمی میں موجود ہے، جمال الدین ہاشمی، جب تک وہ دستخط نہیں کرے گا میری خلافت مکمل نہیں ہوگی، دستخط وہ کرے گا تو پھر تو پکا میرا خلیفہ ہے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ خلافت اس طرح ہے، تو یہ خلافت بھی روحانی جو خلافت ہے، دنیا کے ساتھ بھی ہم نے چلنا ہے، لیکن دنیا ہی کو معیار بنا کر اس کے لیے، دنیا کے حاصل کرنے کے لیے ہم یہ اپنے عہدے، ہم اپنی گدیاں، ہم اپنی پیری مریدی، اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر استعمال کریں تو ہم پر بڑا افسوس ہے کہ ہم ایک روحانیت کی سٹیج کو اپنی ذاتی یعنی امارت کے لیے، اقتدار کے لیے اور اپنی پراپرٹی بنانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں، کھانے پینے کا ایک ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔ کھانا، پیری مریدی کھانا پینا نہیں ہے، یہ ذریعہ معاش نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی خلافت ہے۔ جو اس کا حق ادا کرے، جو لوگوں کو تبلیغ کرے اور باطل عقائد سے صحیح عقائد بتائے، جو لوگوں کے سوالات کے جواب دے اور ان کو مطمئن کرے، یہ ہے مشائخ، یہ ہے پیری مریدی۔ ورنہ کسی کے ہاتھ میں، اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جناب ہم فلاں صاحب کے مرید ہو گئے، اب بعض درگاہوں میں کتنے صاحبزادے ہیں، کو کس کے مرید ہو گئے، کو کس کے، تو جناب ہمارے لیے اب ہم کہیں اور ہونا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ اللہ رسول کی طرف سے فرض ہو کہ آپ نے بیعت ضرور کسی کے کرنی ہے، یہ ایک محبت کی بات ہے، اگر کسی کو آپ نے پسند کیا تو بیعت کر لیں۔ بیعت کیا ہے؟ اس پر کہ اللہ اور رسول کے احکام پر چلنے کے بعد میں وعدہ دیتا ہوں کہ میں آپ چلوں گا، یہ ہے بیعت، اس کا مقصد یہی ہے۔ تو اگر اس میں آپ کو جو چیز نظر نہیں آئی تو کل بیعت آپ توڑ کر جہاں آپ چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ کوئی بات ڈرتے رہتے ہیں جناب ہمارے کو گناہ ہوگا، یہ اگر حکم ہوتا تو میں پہلے بھی کئی خطابوں میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بیعت پیری مریدی ضروری ہوتی تو جس کے آج ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ، وہ کس کا مرید ہے، اس کے پیر کا نام بتاؤ مجھے۔ امام شافعی کا کون سا پیر ہے، امام مالک کا کون سا پیر ہے، امام محمد کا کون سا پیر ہے،
اور ہمارے سیاہ ستہ کے جو محدثین ہیں امام نسائی اور بخاری اور یہ جتنے ہیں ابو داؤد، ان کے پیر کون ہیں؟ کوئی پیر نہیں ہے ان کا۔ تو پیری میری مریدی یہ دکانداری کا نام نہیں ہے۔ جہاں آپ کا دل چاہے، جہاں آپ کو لذت محسوس ہو، جہاں آپ کو ذوق، آپ کے دل میں گرمی پیدا ہو، اس کو آپ پیر بنائیں، چاہے وہ کسی زبان کا ہے، کسی نسل کا ہے، کسی رنگ کا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اصل میں کیا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا پہنچو، دیکھا تو ایک چیونٹی ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا مانگ رہی تھی کہ مالک مجھے پانی تو عطا، فرمایا دعا قبول ہو گئی ہے، وہ بھی سلیمان تو بھی میری مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق ہے، وہ تجھ سے پہلے اٹھا کر کھڑی تھی، اس لیے میں نے اس کی دعا قبول کر لی، اب گھر جا۔ تو اس لیے میرا مالک میری سن رہا ہے، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نام پر کیا بلا ہے، صبا کون ہے۔ ہاں تیلے آخیا کتنے میں پہنچ گیا۔ ایک شیر مقطع تو پڑھن دیو، اللہ کی حمدی بیان کر رہے ہیں۔ میں آج کی تھی اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ اتنا وجہ اجتماع 60-65 ہزار کا مجمع، مجھے کون دیکھتا ہے؟ میری کیا شکل ہے؟ یہ تو میرے مالک کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ تیلا وتبتل الیہ تبتیلا، آیت پڑھی میں، تیلا جو ہے نا، تیلا کردہ کردہ آنا میں تلے ویسا پیڑیا تڑا وزن نہیں، لوگ کہا جاتے ہیں ایویں چوٹے کھانا رہنا، ذرا ماؤ جانی چایا ہوتے چلا رہنا، پھر چایا ہوتے نہیں جاتا، اے ہوا چل، ہوا آئی، گرداب آیا پمر، پمر آیا، تیلا پمر بچ آیا، پمر بچ آیا، گرداب نے زور میں تلے تک لا کھڑیا تیلے میں، میں لے جاؤں، خیر دائے وکیل، دارِ رسالت، دارِ حیدری، چاہے گل اشری، در دل دریا مگر کرتا راہ باکنت، اپنے طواف کے بغیر اس منزل میں تجھے باریابی نہیں مل سکتی، جس طرح تیلا اپنا طواف کرے گا، اپنا طواف خود نہیں کر سکتا، پانی طواف کرے گا اپنا تو خود پانی کو بھی حکم ہوگا کہ ہے تو سختی پانی، تو اوپر تیرنے والا پانی ہے، تیرے دل میں شوق ہوا آ طواف کر، اپنا طواف کر، نیچے جا، نیچے جا، تو پانی جو اپنا طواف کرتا ہے وہ منزل پر نیچے پہنچتا ہے، زمین اتنے پہنچتا ہے۔ اس واسطے علامہ کی زبان میں بھی اپنا جو طواف کرتے ہیں، اپنی خودی کا یہ معنی ہے، خودی کا معنی تکبر نہیں ہے، عرفان ذات کہ میں کیا ہوں، اللہ نے مجھے کیا بنایا، تو وہ پھر کسی منزل پر پہنچتا ہے۔ تو اس لیے یہ عرفان ذات کا حوالہ یہ اولیاء اللہ، کاملین، مشائخ اور جو استاد ہے، مربی ہے، ہادی ہے، اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں،
ورنہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں، نہ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ جو نہیں جاتے وہ مسلمان نہیں ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں، نہ کوئی جانے سے فرق پڑتا ہے، نہ کوئی نہ جانے سے فرق پڑتا ہے، لیکن اگر اندر کی دنیا پہلے بدل گئی ہو پھر جانے سے فرق پڑتا ہے۔ اگر تم نے اپنی دنیا بدل لی ہے تو پھر جانے سے فرق پڑتا ہے، اور اگر اندر تم وہی ہو تو پھر ساری عمر بابا فرید کے دروازے سے گزرتے رہے تم جنتی نہیں ہو سکتے۔ اگر بابا فرید کا تم نے اسلوب اپنایا ہے، وہی تقویٰ، وہی طہارت، وہی للہیت، وہی ترک دنیا اور توکل علی اللہ، وہی منزل تم نے اپنا لی تو دروازہ گزرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرید کا نام اپنے گھر میں لے اور جنتی ہو جا۔ وادخلوا فی عبادی وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سمجھ آئی؟ ایک میں گل کی ہے، پھر میں آخری جملہ، پھر میں اجازت چاہتا ہوں۔ گل سنو۔ سجاد یا اور ربائی میں پڑھی نواز شریف صاحب نے کہ محتاج ہے خلقتاً شہنشاہ نہ بن، چل جاتا ہے مصطفیٰ پہ گمراہ نہ بن، چل جاتا ہے مصطفیٰ پہ گمراہ نہ بن، محتاج ہے خلقتاً شہنشاہ نہ بن۔ محتاج تو ہے نا تے کرنا ہے، مکھی بنی تیرے منہ تے ماں چولی ہے تے تاں مکھی اڑنی پیڑیا، کل تو مکھی بھی نہیں اڑا سکنا ہے، تو وہ ہے نا نکا جائے۔ محتاج ہے خلقتاً خلق الانسان ضعیفا، محتاج ہے خلقتاً شہنشاہ نہ بن، آئین شریعت میں نہ لا تبدیلی، تو بندہ اللہ بن، اللہ نہ بن۔ اے اور جناب اگر شریعت تبدیلی آنے سے گویا اے بھی اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے حکومت، ہم نہیں مانتے ان کو۔ اگر یہ اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر اللہ کے آئین میں اور اللہ کے حدود میں یہ تبدیلی کریں گے تو ہم ان کی کھل کر مخالفت کریں۔ سمجھ آئی؟ میں ایک جملہ آکھایا سنی، زور بنا پہ لگنا ہے، تسی کیسے سکون نہ بیٹھے ہو؟ ایک کو قوالی بھی دینی جی حوث ہوئے بھئی میں ویلا دے سن، اتنے تو ویلے اتنے تو ویلا کام تے سنو، اللہ واسطے جی گلاں سن لو۔ اے جی میں آنا میرے کو آنا ہاں جی ہاتھ نہ لائیو، بچا کے رکھو۔ سمجھ آئی؟ تے خطیب بڑے بڑے آلہ آسن، میں انہوں نے سامنے کچھ بھی نہیں آیا جڑیاں، لیکن میں تھوڑی جی گلہ کی اپنے انداز میں اس طرح کی آپ کو کوئی انشاءاللہ بات نہیں سنائے گا، بڑی مشکل باتیں ہیں یہ جو میں انداز سے کر رہا ہوں۔ میں آتا نا کہ اگر انہاں کو جاندہ ہے تے پہلے کوئی سامان بڑھائے تے پھر جا تاں بابا فرید دے دروازے جانے دا فائدہ ہی، یہ پہلے سامان ہی تیرا تیار نہیں، او اجا کوڑا لچا بے ایمان فراٹی زمانے دا تے صرف دروازے جو لگنے نال تو کہتا ہے بیشتی ہے، یہ تو مدینہ شریف تو جاؤ پھر بھی بیشتی نہیں بن سکتا۔ بابا صاحب کا دروازہ مدینہ کو بہت چھوٹا ہے، اگر یہ جو ہویا تو جڑے حج تے جاؤنا سارے بیشتی ہو جاؤنا۔ اللہ دے کار اللہ دے دروازے تے اللہ جو بڑھ جا بیشتی نہیں ہے۔ سمجھ آئی کہ گالے جے پہلے کوئی کم تیار کیتے ہی تو پھر جتھے بھی چلا جاتا، تینوں آگ لگی ہے نا، تیرے اندر وہ تڑپ موجود ہے، پھر تینوں فائدہ دے سی، جس کو بھی جا تڑپ تیری اندر ہے،
اے تکو نا بندہ مر جاوے نا کوئی اپنے گھر دا اپنا جس نال دکھ لگا ہوئے بہت کو قریبی دوست ہوئے تے بندہ روندا ہے اندر دکھ لگا ہوندا ہے تے باہر سارا کدے جنج بھی آندی ہوئے نا بندہ کہندا ہے یار اے ایویں ہی دند کڈ رہے ہیں ایویں ہی ہس رہے ہیں تے اے روندے کیوں نہیں یہ کیوں ہس رہے ہیں یہ کیوں انج کر رہے ہیں اندر جے دنیا دکھ دی آباد ہو گئی وہ باہر بھی غمگین ہی تک رہ سارے امید رکھتا ہے کہ میرے غم نال سارے شریک ہو جاؤ یار جو کہتے خوش ہے تو کسی دی میت بھی جا رہی ہے وہ کہتے یار مرنا تو ہے ہی ہے سارے وہ رو رہے تو یہ چپ کر کے اگر اپنے دوستوں نال ہس رہے ہیں گلاں کر رہے ہیں تو مطلب ہے اندر بھی دنیا نال سارا تعلق ہے باہر تیرے کچھ نہیں درون تست مرزا بیدل درون تست اگر خلوت و انجم نیس بروز خیش کجا بھی روی جہاں خالیس کوئی محفل ہے یا کوئی خلوت ہی تیرے اندر ہی آ وہ آپ نے چھوڑ کے باہر کدھر جانا ہے جہاں تک خالی یا باہر تک کچھ نہیں آ سمجھ آ گئی میں گل کردا نظیری دا ایک شعر میں تمہیں سناتا میرا نال صوفیاں دی برات چلتی ہے نا نال میرے قافلہ سخن وچ قافلہ خطاب وچ صوفی قرآن سنت سب کچھ چل رہا ہے تے اس آ گیا محبت باطل غم دیدہ الفت پیش ترغیرت جڑا دکھیا بندہ ہوئے نا اس نال کوئی محبت دی گنڈ پانا چاہے نا دکھیا ہوئے سخت ہو کسی گل کو دکھیا ہوئے اس نال کوئی محبت بدانا چاہے نا ہاتھ تو وہ جلدی مائل ہو جاتا ہے وہ جلدی مائل ہو جاتا ہے بنسبت اور لوگوں دے جنہاں نے اندر دکھ نہیں وہ عیاشی کر رہے ہیں دند کر رہے ہیں دنیا دی عیاشا وہ تانوں متھے نہیں لاؤں گے لیکن جڑا دکھیا انسان ہے اپنے گھر تو ماحول تو کاروبار تو کسی وجہ تو اس کا دکھ اندر پیدا ہو گیا ہے وہ ہر بندے نال اچھی گل کرے گا اور وہ تیرے اگر کوئی تو غمگین ہے تیرے نال ہاتھ بھی بدائے گا تیرا بھرا بن جائے گا تیرے جلدی اپنائے گا ٹھیک ہے نا محبت باطل غم دیدہ الفت پیش ترغیرت کیا دلیل سبحان اللہ اللہ اکبر کیا کلام ہے انہاں لوگاں دا اس آکھیا کہ چراغ راکے تو دے ہست در سر زود در غیرت ایک بتی ہو ہوندی ہے اے موم بتی نہیں ہوندی اے چیک کر لے ہو جس اتے موم چڑی ہوندی ہے وہ بالدے ہوندے اگر بولو موم چڑی ہوندی نا اس نو دیر نہ لگ لگتی ہے اتنے رکھ دے ہو نا وہ موم پہلے گل دیئے پھر بتی نو آگ لگ دیئے پھر بتی سڑ دیئے اس تو بعد کدھرے 2-4 منٹ بعد اس کا بننا شروع ہونا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں لیکن جڑی پہلے لگی ہوئے جس کا پہلا سر سڑیا ہوئے جس کا سر پہلے سڑیا ہوئے اس نو اگ دے نیڑے کھڑا ہو کے بامن بن جائے گا بن جائے گی سونا ہے جی چراغ راکے تو دے ہست در سر زود در غیرت جیڑا چراغ پہلے سڑیا ہوئے نا ہے جی وہ کی ہونی بتی اس سے موم بتی کی ہوتی ہے وہ آلائش ہوتی ہے وہ جن سے چراغ سے نہیں ہے وہ جو آلائش بتی پر چڑھی ہوتی ہے وہ اس کی جن سے نہیں ہے اس لیے پہلے اس کا جلنا ضروری ہے جب ضروری ہوگا تو بتی جو ہے اس کو آگے پکڑے گی ورنہ آلائش کے ساتھ اس کو پاک نہیں پکڑ سکتا تو اسی طرح اگر تو کسی مقبول کے دروازے پر جانا چاہتا ہے تو مقبولوں کی صفتیں لے کر جا
مقبول ہونے مقبول بننے کی صلاحیت لے کر جا. تو اگر بابا فرید اور آج بھی اگرچہ وہ دنیا سے تشریف لے گئے لیکن آج بھی اللہ نے ان کو قبر میں وہ زندگی عطا فرمائی ہے کہ وہ آج بھی تیرا چراغ روشن کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے چراغ اتنے روشن کیے ہیں کہ ان کے ایک خلیفہ کے خلیفے کا نام ہی روشن چراغ دل بھی پڑ گیا. اگر تو اپنا چراغ زندہ کرنا چاہتا ہے تو نذیری کا یہ ایک شعر وہ نیندر تو نہیں آئی ہے. آپ چاہو نذیری فرماتے ہیں کہ چراغ زندہ می خواہی درے شب زندہ دارا سن. کوئی چلیا تو اپنا تیرا بجھیا یا چراغ ہے. اوہو اس کو باغنا چاہنا ہے. جا جڑے راتی جاگدے نے انہاں دا بوا کھڑکا انہاں دا بوا کھڑکا او تیری بتی نو پال لے اڑ گے. اس بجھی بتی نہیں اے جڑے ستے نہیں نا ہے جی صدر ہاؤساں میں تے وزیر اعظم ہاؤساں میں جتھے نہ جا جانے ہی تے جا گولڈن شریف میرے علی لے گئی. سمجھ آئی؟ تو اگر جانا ہے تو اتھے جا بری شاہ لطیف دا مزاری جی پیر میرے علی شاہ دا مزاری اور لاہور انہاں دے چکر کے طواف کرتے رہتی ہے انہاں دے گیٹ تے کھلتے ہوندے نے بندے. اور جا اس دا دروازہ کھٹکھٹا فتوبا لباب کا بیت الذی حوالہ من کل فجر نمیق. علی حجویری کے دروازے در ادھر پرویز الہی کا دروازہ تک بند ہے سنتری کھلوتے اتھے علی حجویری کے دروازے تے اور تیری جتیاں ہاتھ میں پھڑ کے رکھن گے. اور جتیاں دا انتظام علی حجویری دنیا تو چلا گیا ہے وہ تیری جتیاں چکنے واسطے بندے اس بٹھائے تو صحیح تیری جتیاں چکنے واسطے بندے بیٹھے باہر. وہ چلیا اے راتی ساری دروازہ کھل گئی اے او طائفہ ہے. اللہ اکبر. شب خیر علی حجویری دا پیر کہندا ہے شب خیر کہ عارفاں پشب راز کنن. اور راتی اٹھ راتی عارف لوگ راز دیاں گلاں کرتے ہیں گردے درو بام دوست پرواز کنند اپنے محبوب حقیقی کے منڈیر کے ارد گرد طواف کرتے ہیں. ہر جا کہ ترے بوت بشب پر بندن اللہ ترے دوست را کہ شب باز کنن. دنیا کا کسی تاجدار کا کسی صاحب اقتدار کا اور کسی بادشاہ کا جتنے دروازے ہیں سب بند ہو گئے اللہ ترے دوست را صرف اس محبوب حقیقی کا دروازہ جو رات کو خاص طور پر کھولا جاتا ہے. سبحان اللہ. آوے علی حجویری دے دروازے تے آ کدے تینوں کسی ڈکے اتھے جاویں گا تے بک بک کرے گا دنیا تو مینوں اے دے مینوں اے دے مینوں اے دے تے اتھے آئے گا اتھے مخلوق کو لو منگے گا وزیر اعلیٰ کو جاویں گا ڈی سی کو لے جائے گا دنیا دار کو جاویں گا مخلوق کو لو منگے گا تے داتا کو لاویں گا تے داتا کہے جتھویں میں منگنا تے آؤ تھے آ میرے مالک کو لو منگا او مسجدہ میری سامنے سجدہ کر وقت رہے مسجد وقت رہے سجدہ کر تے نیڑے ہو جا. اے مقبولان الہی دا اے مقام ہے تے پہلے صلاحیت پیدا کر. حضرات اے مقامی گلن
جی جی اللہ کا دعا سب سے اخیر تے ہوسی اتنی مخلوق ہے میں اپنے واسطے بھی دعا منگاں گا کہ تواڈے وچوں پتہ نہیں کیڑا نیک انسان بیٹھا ہوئے جڑی میری مغفرت ہو جائے. میں پیر بن کے نہیں بیٹھا اج اللہ دا گداگر بن کے بیٹھا ہوں میں تواڈے نال دا میں سمجھ آئی. اے بھائی ایک رکا آیا ہے سود اور شراب ہمارے گاؤں میں عام ہے ان کا نماز جنازہ جائز ہے یا نہیں وضاحت فرمائیں. جڑے کاروبار کرنے میں سود حرام ہے سود حرام ہے شراب حرام ہے اور حرام کا کاروبار کرنے والوں کا جنازہ خود بولے اگر حلال ہوتی تو میں حلال کہتا یہ چیزیں ہی حرام ہیں تو ان کا جنازہ کیسے حلال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے شراب حرام سود حرام اس لیے حرام چیزوں کا مرتکب اور اس میں مداومت کرنے والا ہمیشگی کرنے والا جبکہ اور بہت سے ذرائع رزق بھی حلال موجود ہیں جیڑی گل تیری ماں تو دا روکے تو چیچا کر کے وہ کرے جتی منہ میں دماغ تھی کتیا بن کھا خبردار میرے چولے تے میں بولو گل ٹھیک ہے کہ نہیں کہ چیچا میں جس گل تو روک دیا پیڑیا تو وہی کرتے مڑ پھر میرے محلے چوں میڑا آندہ کہ فلانے دے پتر وہی کام کیتا ہے میں تینوں ٹکتی دے جا میری منجی نو ہاتھ نہ لانا میری پتی تارا میں تیرے معاف نہیں کرے گا بخشی دیا نہیں بخشاں گی کہہ دیا کہ نہیں. اللہ نے حرام کیتا ہے جس تینوں پیدا کیتا ہے سود نو بے سود کیتا سود نو بے سود فرمایا جس کا کوئی فائدہ نہیں یہ حرام ہے. اور آج تک بلکہ بینکوں میں جڑا نظام چل رہا ہے جو آج بھی بینکوں میں بینکاری کا نظام ہمارے امت کے جو اہل علم طبقہ ہے ان سے میں التماس کروں گا مفتی مولانا تقی عثمانی صاحب جیسے لوگ چاہے وہ مکتبہ دیوبند سے ہیں مگر بہت جگد عالم ہیں میں نے ان کی کچھ کتابیں پڑھی ہیں ماشاءاللہ بہت بالغ نظر اور سمجھدار آدمی ہیں ان جیسے جو جدید اور قدیم علوم سے آشنا ہیں ان سے میں التماس کروں گا علماء دیوبند سے بھی علماء بریلوی سے بھی بریلی حضرات سے بھی کہ یہ تمام مکاتب فکر شیعہ حضرات میں سے بھی کوئی اگر اس میدان میں نکلنا چاہے اپنی خدمات امت کے لیے پیش کرنا چاہے تو وہ نکل کر آئے تو وہ ایک مجموعی اس نظام میں بینکاری پر یہ سود کی لعنت سے اس بینک جو جتنے بینک ہیں پاکستان سے ان کو پاک کرے خدا کے لیے جو اللہ نے بطور خاص قرآن مجید کی نصوص میں قطعیہ میں اس کو حرام کیا ہے تو رسول اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے تے تو جے پیویں چیچا کر کے تے ماں تینی جتی مارے تے پھر آپ تک جس لئے کملی والے دا منہ کا سامنے کرے گا حضور تے سامنے تو کیڑے منہ نہ جائے گا کم وقتا منہ کالیا اپنے آقا دے سامنے کس منہ نہ جامے گا تے تو پیران تے بیٹھے ہیں جو پیر سانو بخشا لگے پیرانو اپنی ہر کسی نو پئی ہو سی وہ جگہ ہی ایسی ہے اتھے کوئی نیڑے کسی دے نہیں لگدا سمجھ آئی اتھے کوئی کسی نیڑے نہیں لگدا اتھے اپنے عمل کام آؤں گے اپنے آقا نو خوش کر جڑی تیرا شفاعت کرسی جس کو تو امید رکھنی ہے تے شفاعت تاؤں سی کہ تو اس دے منع کیتے کام چھوڑ سے وہ تو عدل اعلان شراب بیچ رہے کم وقت تینوں شرم نہیں آتی بڑے افسوس ہے شراب میں تو پلاما ایک شعر میں اپنا پڑھا پیڑیاں تے ہے پی او کم وقتہ پیڑیاں تے ہے پی جیڑی شراب کی نشاندہی نصیر الدین کر رہے ہیں
میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا اے شراب پی چلیا کیڑی تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ اور نہیں عرش و فرش پر ہی، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے۔ وہ جانا قبر کوئی کھٹ قبر نو پٹ تے کل لے آؤ آوازاں سننے والے، تیرا نام چل رہا، تیرا نام چل، کملی والے تیرا نام چل رہا ہے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سمجھ جی میں آیا شراب پینے والا، پلیت شراب پینے والا آ ساتھی یہ کوثر گل پیالہ پی کے کدے لبی، چشمے تصور میں لا کہ سرکار تشریف لائے ہیں حوض کوثر پر، اور دنیا کھڑی ہے کائنات، وہ تیری عطا کے تیور، وہ ہجوم گرد کوثر، وہ تیری عطا کے تیور، وہ ہجوم گرد کوثر، ارے کہیں شور میں کشاں ہے، کہیں جام چل رہا ہے، کہیں وہ جدھر ہلے پیالہ نہیں پہنچا انہیں ڈن پائیے سرکار ادھر بھی، کہیں شور میں کشاں ہے، کہیں جام چل رہا ہے، کہیں شور میں کشاں ہے، کہیں جام چل رہا ہے۔ مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا، مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے،
سبحان اللہ تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا میرا نام سبحان اللہ اور تیری مہر کیا لگی ہے کہ کوئی ہنر نہ ہو اور کیا لگی ہے تیری مہر کیا لگی ہے کہ کوئی ہنر نہ ہوتے میری شاعری کا سیکا سرعام چل رہا میری شاعری کا سیکا سرعام بے شک بے شک بے شک بے شک ایک لفظ پیش کر رہا ہوں اور تیرے لطف خسروی پر تیرے لطف خسروی پر میرے دل گزر رہے ہیں تیرے لطف خسروی پر میرا کٹ رہا ہے جیون تیرے لطف خسروی پر میرا کٹ رہا ہے جیون میرے دن گزر رہے ہیں میرا کام چل رہا ہے میرے دن گزر رہے ہیں میرا کام سبحان اللہ اور وہ برابری کا تو نے دیا ترس آدمی کو وہ برابری کا تو نے دیا ترس آدمی کو کہ غلام ناقہ پر ہے تو امام چل رہا فاروق اعظم جو زبان کی طرف میں اشارہ کرتا ہے اور مقطع پیش کرنا پھر سارے حضرات اٹھ کے سلام پڑھتا کڑی دھوپ کے سفر میں سنیے کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم کڑی دھوپ کے کڑی میں نے سخت تو کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے یہ غلام
حلیمہ غنی ہو گئی، جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی، آمنہ تیری دولت پہ اور بھیڑے میں چوم لی شاہ کی جالیاں، بھیڑے میں چوم لی شاہ کی جالیاں، اے نظر تیری ہمت پہ مصطفیٰ، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ، یہ شعر میں نے پیش کیے تھے اس زمین میں، حضرت صادق بریلوی کی زمین میں میں نے شعر تھے جو میں نے ابھی پیش کیے. اب میں اپنا مقطع پیش کرتا ہوں، اس کے بعد دعا ہوگی. اتنا جمع غفیر ہے، برائے مہربانی کوئی شخص نزدیک آ کر ملنے کی کوشش نہ کرے، میں بہت تھک چکا ہوں، بڑی مہربانی ہوگی. انشاءاللہ گولڈ شریف آئیں گے تو وہاں ملاقات ہوگی. اور پھر یہاں کچھ لوگوں نے مجھے بیعت کے لیے بھی کہا کہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور پھر عمرہ پہ ساتھ جانے کے لیے بھی کچھ لوگوں نے کہا. اس سلسلے میں میرا اعلان ہے کہ ہم رجب میں عمرے پر جاتے ہیں، اور جمادی الثانی بابو جی رحمت اللہ علیہ کے عرس کے بعد وہاں میری بیٹھک پر مجھے مل کر میرے ہاتھ میں یا میرے آدمی کو آپ ووٹ دے کر اپنا پاسپورٹ دے سکتے ہیں. جو عمرے پر جانا چاہیں میرے ساتھ، اور کیمرے کے حوالے سے جو جن تک آواز پہنچے، جو میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں، جون میں آپ پاسپورٹ وہاں میرے پاس جمع کرائیں. میری بیٹھک پر جہاں میں بیٹھتا ہوں وہاں پوچھ لیں، کیونکہ اور 2-3 قافلے بھی جانتے ہیں. جو میرے ساتھ جانا چاہے وہ میرے ساتھ ہی جائے، اور پھر میرے یعنی پاسپورٹ وغیرہ پہنچائے، انشاءاللہ پھر آگے قافلہ. اور کچھ لوگ اتنا جمع غفیر ہے، اگر میں بیعت شروع کروں تو میرا خیال ہے صبح ہو جائے گی. لیکن میں یہاں آپ کو مرید کرنے کے لیے نہیں آیا، میں کوئی پیشہ ور پیر نہیں ہوں. لوگ تو مریدوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، اللہ کا فضل ہے مرید میرے پیچھے دوڑتے ہیں. کیوں کہ میں کملی والے کا اور اپنے مالک اور اللہ کا پیغام دینے آیا ہوں، آپ سے نذرانے بٹورنے نہیں آیا، اور نہ آپ کو مرید کرنے آیا ہوں. میرا ایک جملہ یاد رکھیے کہ جو شخص میرے اس خطاب کو جس نے سنا اور کیمرے کے حوالے سے میری یہ آواز پیر میر علی شاہ کا پوتا ہونے کی حیثیت سے جہاں تک پہنچے گی، جو میری سنیں میری بیعت میں آنا چاہتا ہے، وہ میرے خطاب کے جس جملے کو، جس شعر کو، جس مصرے کو، جس بات کو، جس لفظ کو، جس ادا کو، جس انداز خطاب کو کسی نے پسند کیا، اس نے مجھے دل دیا، میں نے اس کا دل قبول کیا، وہ میرا مرید ہے. میں ہاتھ لینے کا قائل نہیں ہوں، میں دل لیا کرتا ہوں. میں دل والے مرید مانگتا ہوں، نہ مل والے مرید مانگتا ہوں. میں ملوں والے مرید نہیں مانگتا، میں دلوں والے مرید چاہتا ہوں. اور دل والے غریبوں میں ہیں، اور غریب میرے سامنے کھڑے ہیں. جس
وہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، سب کچھ میرا وہی ہے۔ حضرات، میں آخری سلام کا شعر اپنا پیش کر رہا ہوں کہ کیجئے بند آنکھیں نصیر اور پھر کیجئے بند آنکھیں نصیر اور پھر بھیجئے ان کی صورت پہ اس امید کے ساتھ کہ آج جتنے ہزار مردوں نے اور عورتوں نے میرا پیغام، میری ماؤں بہنوں نے، بیٹیوں نے، بزرگوں نے، بھائیوں نے جو پیغام میرا پیر میر علی شاہ کا لنگر میں نے آج آپ میں آ کر تقسیم کیا ہے، اصل لنگر یہ ہے، تو میرے اس پیغام کو جہاں جہاں بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں، میرے حوالے سے میری آواز کو آپ پہنچائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو جو حضور سرور عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر خیر پر مشتمل تھی، اللہ تعالیٰ اپنی جناب نے میری اس گفتگو کو، میرے اس بیان کو اور آپ کے اس ذوق سماعت کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو حضور سید عالم کی محبت کے نور سے منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے سربراہوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس ملک میں دستور مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ جلد از جلد نافذ کریں اور ان کے سامنے سے ان تمام رکاوٹوں کو اللہ دور فرمائے جو ابھی حائل ہیں اور جس کے خوف سے وہ اس نظام کو یہاں نافذ نہیں کر رہے۔ اے میرے مالک، ہمارے بچوں، بڑوں، بوڑھوں، جوانوں، بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، سب کے دلوں کو، سب کی عقیدوں کو پختہ فرما اور حضور سرور عالم کی شان ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت پر ہمارے ایمان کو مضبوط فرما۔ کوئی متنبی قادیان ہمارے بچوں، ہمارے نسل کی عقیدوں پر حملہ آور نہ ہو سکے اور دنیا کی کوئی چمک دمک ہماری غربت کو گھسیٹ کر اور دوسرے کسی ملت کی طرف، کسی قوم کی طرف، کسی مذہب کی طرف، کسی عقیدے کی طرف نہ جائے، بلکہ ہم غریبی میں اپنے آقا کا دامن نہ چھوڑیں، اسی کا غلام بن کر رہیں۔ یا رب محمد و علی و زہرا، یا رب حسین و حسن و آل اما، کز لطف قرار حاجتم درد و سرا، بے منت خلق یا علی العالی، یا رب رسالت رسول الثقلین وفبہر غدا کنندہ بدر و حنین، اسیان مراد و حصہ کن در عرصات، نیم بحسن ببخش و نیم بحسین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا انت مولانا انت مولانا، فانصرنا 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 على القوم الكافرين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بڑی نماز، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔